اور آج آپ معراج کی برکتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں فلسطین سے زمین کا حصہ آج نہیں کر پاتے آپ، اور باقاعدہ طور پر اس وقت پوری لابی کام کر رہی ہے۔ اگر مسلمان بچہ مسجد اقصیٰ کے معاملے میں باشعور ہو گیا تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے جذبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کو باقاعدہ طور پر اس پر پوری لابی کام کر رہی ہے۔ نہیں ملے گا آپ کو مواد انٹرنیٹ پہ، اگر آپ ڈالیں گی بھی تو ختم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ اس قوم کو، کہ جس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے بادشاہوں کو، خلفاء کو پیدا کیا کہ جنہوں نے اپنی طاقت سے نہیں، اپنے اخلاقیات سے پورا 1000 سال تک دنیا پر حکومت کی ہے۔ یہی وہ اسلام ہے، یہی وہ دین ہے کہ جس کا حصہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں رہی ہیں۔ یہی وہ دین ہے کہ جس نے دیکھا تاریخ میں کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو اسلامی ریاست کا حصہ بنایا ہے، اور یہی وہ نوجوان تھے، یہ وہی شیر تھے اسلام کے دین کے کہ جن میں یہ جذبہ پیدا کیا گیا تھا۔ اور آج ہمیں کس طرح سے یہ لوگ ایک ناواقفیت کی زندگی بسر کرنے کی کوششوں میں دھکیل رہے ہیں کہ ہماری زندگی سے، ہماری ضروریات سے یہ بات مٹا دی گئی ہے کہ ہمیں مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حضور کی معراج کے سلسلوں میں اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو معراج کروائی تھی نا، تو مسجد حرم سے آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے، اور حضور کو یہ معراج ہجرت سے پہلے کروائی گئی تھی، 90 سال یا 10ویں سال سمجھے چلے، ہجرت سے پہلے کروائی گئی تھی، کیونکہ ہجرت کر کے حضور کو مدینے جانا تھا، اور مدینے میں غالب اکثریت مرغوب رکھنے والی قوم یہودیت تھی، اور یہودیوں کا مسجد اقصیٰ سے تعلق ان کی نسبی طور پر بھی گھیرا ہے اور مذہبی طور پر تو ہے ہی۔ جس طرح مسلمان بیت اللہ، خانہ کعبہ، مسجد حرم اس کو زندگی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں نا، تو یہی سمجھے کہ فلسطین اور بیت المقدس کا جو حصہ یہودیوں کی نظر میں رہا ہے وہ یہی رہا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ پوری دنیا کو چھوڑ کے اسرائیل فلسطین کی سرزمین پر بنایا گیا ہے۔ اگر چاہتے تو پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں چلے جاتے، یورپ ان کا بڑا حمایتی ہے، دے دیتا کوئی نہ کوئی ٹکڑا ان کو، بھائی یہاں پر اپنا ملک بناؤ، لیکن انہوں نے نہیں بنایا۔ بنایا تو کس کو ملک بنایا؟ اپنا فلسطین کو، سرزمین بیت المقدس کی سرزمین کو، اور آج وہاں یہ لوگ غالب آ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے پہلے ان تمام تر برکتوں کا نظارہ کروایا گیا، وہ تمام تر برکات جو اللہ نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے گرد رکھی ہیں، ان سب کا مشاہدہ اللہ کے نبی نے کیا، اور جب آگے آپ نے بتایا کہ میں راتوں رات حرم سے بیت المقدس ہو کے بھی آ گیا ہوں، مشاہدات بھی میں نے کر لی ہے، تو مکہ کے لوگوں کو تو یہ بات ہضم ہی نہ ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، 6 مہینے کا سفر ایک دن میں راتوں رات کر لیا، اتنا بڑا سفر کر کے آ گئے۔ ایمان نہیں تھا، نہیں مان پائے۔ جن کے سینوں میں ایمان تھا وہ جناب سیدنا ابوبکر بن گئے، پھر دیکھے یقین کر لیا، اللہ نے ان کی برکتوں کو بلند کر دیا، ان کی عزت کو بڑھا دیا۔ پھر ہمیں درس ملا کہ بس نبی کی ہر بات پر آنکھ بند کر لینی چاہیے، چنی چنا سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ بول رہا ہے کہ جہاں عقل کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑائے یا ساری لگامیں کاٹ دی جائیں، میرے نبی نے کہہ دیا بس میری آنکھیں بند ہیں۔ یہی وہ جذبہ جناب سیدنا صدیق اکبر میں تھا۔ لیکن آپ حکمت الہیہ دیکھیں کہ حضور کو معراج آپ کی ہجرت سے پہلے ہوئی، تاکہ جس قوم کے درمیان حضور جائیں اور وہاں جا کے جب اقصیٰ کی بات کریں، ان میں سے اگر کسی نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے گرد کا نظارہ کیا ہوا ہو، اللہ کے نبی سے اگر وہ بات کرے کہ تم یہ کر کے آئے ہو تو بتاؤ کیا کیا نشانیاں ہیں، تو حضور اس کو جواب بھی دے سکے۔ اور یہی ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود آئے اور کہا کہ بھئی آپ تو کبھی مکہ سے باہر نہیں نکلے، زیادہ سے زیادہ آپ کا سفر شام تک رہا ہے، اور آپ مسجد اقصیٰ فلسطین کی باتیں کریں، ذرا یہ تو بتائیں وہ ہے کیسی، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سوال تھے، اللہ کے نبیوں سے یہ سوال کیے جاتے ہیں؟ ہاں یہ سوال تھوڑی کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی عاشق ہوتا کہتا حضور یہ تو بتائیں، آپ نے اتنے سارے نبیوں کو امامت کروائی، نماز پڑھائی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری برکتیں آپ پر نثار ہیں، وہ ساری رفعتیں آپ پر نثار ہیں، ہماری جانیں بھی آپ پر نثار ہیں، محبوب یہ تو بتائیے رب کے جلووں میں کتنا مزہ آیا،
لیکن ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، احاطہ کتنا ہے، یہ سوال کرتے جا رہے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پردوں کو اٹھا دیا تھا، سامنے بیت المقدس کو ملاحظہ فرما رہے تھے، جیسے جیسے پوچھتے بتائیے کھڑکیاں کتنی ہیں، اللہ کے نبی فوراً جواب دے دیا کرتے، دروازے کتنے ہیں جواب دے دیا کرتے، احاطہ کتنا ہے جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے معراج کروائی تھی کہ تاکہ آپ تک کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے پاس جا رہے ہیں نا، جو یہود ہے، کیونکہ پیغام نبوت تو ان کو بھی دینا ہے، کل اگر یہ بات کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا نظارہ کر چکے ہیں۔